بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم حدیث نمبر 11 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ارائیت اذا صلیت المکتوبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ فقال ارائیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ اذا صلیت، اگر میں نماز پڑھوں، المکتوبات فرض نمازیں، صرف فرض نمازیں پڑھوں، وسمت، اور روزے رکھوں رمضان رمضان کے، وحللت، اور حلال جانوں حلال حلال کو، اور حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام سمجھوں، ولم ازد، اور زیادہ نہ کروں، اضافہ نہ کروں، وا کا مطلب اور لم نہیں، ازد اضافہ کروں، اللہ اس پر، ذالک شیء اس شے پر، کسی شے میں اضافہ نہ کروں، یعنی دین میں کوئی اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے جواب میں فرمایا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، اور کسی چیز میں اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 12 ہے، حضرت خالد بن عمرو القرشی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابی جازم سے سنی، اور انہوں نے حضرت سہیل سے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ رجلا فقال، ایک شخص کو وعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، ازہد کا مطلب ہے بے رخی اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وزہد، اور بے رغبتی اختیار کر، فی ما، اس سے، جو عید الناس، لوگوں کے پاس ہو، جو چیز لوگوں کے پاس ہو اس سے بے رغبتی اختیار کر، یحبک الناس، تیرے ساتھ لوگ جو ہیں وہ پیار کریں گے، لوگوں کے پاس جو چیز ہوگی اس سے بے رغبتی اختیار کر، لوگ پھر تیرے ساتھ پیار کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 12۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر، نہ ضرر دینا، نہ نقصان پہنچانا، لا ضرر، نہ ضرر پہنچانا، نہ ضرر دینا، ولا ضرارا، اور نہ ضرر پہنچانے کی اجازت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، یہ بھی پیپرز کے اندر، پاسٹ پیپرز کے اندر آ چکی ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے، یہ آ سکتی ہے، بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرارا، صرف اتنی ہی حدیث آتی ہے، یہ جو پچھلا جو روایت لکھی ہوئی ہے یہ پیپر کے اندر نہیں آتی۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو، نہیں، یہ لو کا مطلب اگر، یؤت الناس بدعواہم لدعا رجال، محض دعویٰ کرنے پر سب کچھ دلایا جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے مال اور خون کا دعویٰ کریں گے، رجال کچھ لوگ، اموال مال، قوم، و دماءہم اور خون، اگر صرف دعویٰ کرنے پر سب کچھ دلایا جائے تو کچھ لوگ دوسری قوموں کے مال اور خون کا دعویٰ کریں گے، لیکن بینہ، مبینہ جو نشانی ہے، بینہ کا مطلب ہے جو ثبوت ہے، دلیل، علی المدعی، مدعی پر ہے، والیمین، اور قسم پر ہے، اللہ پر، من انکرا، اس پر جو انکار کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف دعویٰ کرنے پر سب کچھ دیا جاتا تو کئی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے مال اور خون کا دعویٰ کرتے، تو لیکن جو مطلب دیت ہے وہ کیا ہے، وہ مدعی کے ثبوت پر ہے،
یعنی ثبوت اس کا ہونا چاہیے، اور پھر قسم ہونی چاہیے، اگر وہ کوئی انکار کرے تو اس سے قسم اٹھوانی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 15 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، یہ کہتے ہوئے، من جو رعا دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن برائی، فل یغیر ہو تو روک دے، بیدیہ اپنے ہاتھ سے، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، فَإِن پس اگر لم نہیں، یستطع استطاعت رکھتا یا طاقت رکھتا، فَبِلِسَانِهِ تو پھر زبان سے روک دے، فَإِن پس اگر لم نہیں، یستطع اس کی بھی اطاعت رکھتا، فَبِقَلْبِهِ تو اپنے دل سے روک دے، یعنی دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ اور یہ ہے، اضعف الایمان کمزور ترین ایمان کا درجہ، تو یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ اس کو دل میں برا جانے۔ تو یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے، سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر زبان سے اس کو روکو، اور اگر زبان سے بھی تم نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جانو کہ یہ برائی جو ہے وہ میں اس کو ہاتھ اور زبان سے تو نہیں روک سکتا، لیکن یہ برائی ہے، برا کام ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے، حدیث نمبر 16، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن عباس ایک ہی بات ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ، تجاوز لی معاف کر دے گا، تجاوزہ کا مطلب ہے چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، لی میرے لیے، میرے واسطے، میری خاطر، ان کی امتی میری امت، خطا ان خطائیں، والنسیان اور غلطیاں، بھول چوک، ومس تکرہو علیہ اور جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو، یعنی جس غلطی پر کسی انسان کو مجبور کیا گیا ہو، اس کے کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ میری امت کی وہ والی خطائیں اور غلطیاں جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ یعنی اگر مجبوری میں آپ سے کوئی غلطی یا بھول چوک ہو گئی ہو تو اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ تم کو معاف کر دے گا، یعنی بامر مجبوری جو گناہ آپ نے کیا ہو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 17 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بمن کی بھی میرا کندھا پکڑ کر، فقال پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا ایسے رہ دنیا میں اس طرح رہ، کاننا کا کہ تو ہے غریب یا پردیسی، او یا عابر سبیل یا راہ چلنے والا مسافر، سبیل راہ، عابر مسافر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسا رہ جیسے تو پردیسی ہے یا کوئی راہ چلنے والا مسافر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث نمبر 18 ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم نہیں یؤمن مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہو جائے، ہوا و طبعاً اس کی خواہش جو ہے وہ میرے تابع، لما جئت بہ اس دین کے تابع جو میں لے کر آیا ہوں، لما جئت اس کے جو بہ میں لے کر آیا ہوں اس سے، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تو یہ دین پر عمل کے بارے میں حدیث ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے حدیث نمبر 19، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم مسلمان وہ ہے، من جو سالم المسلمون مسلمان محفوظ رہے، من سے، لسان ہی جس کے زبان سے، و ید ہی اور اس کے ہاتھ سے، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے، والمہاجر اور مہاجر وہ ہے، من جس نے ہجرا ہجرت کی، چھوڑ دیا، ما نہا جو نہا اللہ عنہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، یعنی
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جس نے اللہ اس چیز کو چھوڑ دیا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو۔ یعنی ہجرت کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ دینا، بلکہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، یہ بھی کئی دفعہ پیپر میں آ چکی ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 20 جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یومن، نہیں مومن ایمان والا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک آدمی، حتیٰ یہاں تک کہ اکونو ہو، احبا محبت کرتا، پسند کرتا، الیہ کی طرف، من سے، والدی اپنے والد، و ولدی اور اپنی اولاد۔ والدی کا مطلب اپنے ماں باپ، والدین، و ولدی اور اپنی اولاد، والناس اور لوگ، اجمعین تمام لوگوں، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھتا ہو یا مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حدیث ہے، یہ بھی اہم حدیث ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے تشریح اور ترجمہ کر لینا ہے۔ تو یہاں تک جو ہمارا حدیث کا چیپٹر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کی حدیثوں کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے کر لینی ہے، اور جو اہم حدیثیں ہیں پاسٹ پیپرز کے اندر آ چکی ہیں وہ ابھی آپ نے لازمی کر لینی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ خود ہی پڑھ لیں گے، باقی جو چیپٹرز ہیں باب وہ آپ خود ہی جو ہیں اس کی اسٹڈی کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔